بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام جبل طارق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام طارق انور صاحب کی قد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ ہم سبوں کو یہاں جمع کیا اور ایک اہم موضوع پر، ایک اہم شخصیت، بلکہ یہ کہا جائے کہ فکر سر سید کے موضوع پر ہم سبوں کو یہاں جمع کیا۔ سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں یا ان کی شخصیات، ان کے کارنامے سنتے رہے ہیں، ابھی بھی سنا ہم نے، بعد میں سنتے رہیں گے۔ ہم اس سے پہلے ایک خراج عقیدت کے طور پر ایک شعر کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے، ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے، دیے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ارادہ، وہ دیا اور وہ مصمم اور پے در پے کوشش کے نتیجے میں سر سید احمد خان کے ذریعے سے آج علی گڑھ کا نام ہم سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب علی گڑھ کا نام ہمارے درمیان، یہ میرے کانوں میں آتا ہے تو، یا سر سید احمد خان صاحب کا نام جب ہمارے کانوں میں گونجتی ہے تو اس سے صرف ایک شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک فکر کا گمان پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کا مطلب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مطلب کہ سینکڑوں سال کی وہ محنت، وہ کوشش، وہاں کا وہ پروٹیکشن، وہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ جو آج پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں اور یا دو چار ممالک میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا میں جو ہے علی گڑھ کے پروڈکٹ جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اسی طرح آپ چلے آئیں دوسری جانب شرعی علوم کی طرف تو دارالعلوم دیوبند۔ جب دارالعلوم کا نام آتا ہے سننے میں تو صرف ایک مدرسہ کا تصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند بھی ایک فکر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام اگر آئے گا تو بھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایک پوری تاریخ آ جائے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استاد اور ایک شاگرد سے وہ شروع کیا ہوا، اور ایک چھوٹے سے انار کے پیڑ کے نیچے، جب دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا تھا تو ایک چھوٹے سے انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد تھے اور ایک طالب علم، اور کوئی نہیں تھا۔ تو اسی طرح آج جو ہے سر سید احمد خان کا جب نام آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے اور ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایک پوری کیفیت ہے، ایک پورا فکر ہے۔ اور ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے کہ بھائی سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ان کی قد و کاوش اور ان کے خدمات اور ان کے شخصیت پر جو ہم، اور اس سے کچھ روشنی حاصل کرنے کے لیے تو جو علمی مباحثے ہیں یا جو شرعی اور عقیدہ، ہم تو عقیدے کے درست کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں بھائی، ہم تو عقیدے اور کیا نام ہے دوسرے کارنامے سے ہٹ کر کے ہم صرف ان کے علمی کارنامے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں۔ اس وقت جس وقت کی بات تھی تو اس وقت علماء نے جو عقیدے کے اعتبار سے یا کچھ تحریر کے اعتبار سے ان سے جو چوک ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے اس وقت کے صحیح العقیدہ علماء نے گرفت کی تھی اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آج بھی ہندوستان میں جو علمی جو مرکزیں ہیں اور وہاں سے اگر تھوڑا سا بھی اگر ڈگر سے ہٹ کر کے کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت اگر کوئی اپنا راستہ یا اپنا رخ اختیار کرنا چاہتی ہے تو ابھی کے بھی علماء جو ہوتے ہیں وہ ان کی گرفت کرتے ہیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے یوم کیا نام ہے پیدائش یا ان کا تذکرے پر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس چیپٹر کو ہم بالکل جو ہے ہم کو بحث کرنا یا اس پر ہم کو گفتگو میں لانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرا ہے، وہ ایک دوسرا کیا نام ہے چیپٹر ہے، اس لیے ہم کو اس میں لانا اور اس میں شامل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔ بہرحال تو سر سید احمد خان نے جو ایک فکر دی، جو ایک مشن دیا، اور اس سے جو ہے پورے کمیونٹی جو ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی کمیونٹی جو ہے جو اس سے فیض یاب ہوئی۔ اس وقت جو تعلیم کا تصور تھا وہ تعلیم کا تصور، وہ بھی اعلیٰ تعلیم کا تصور، وہ عمومی نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے ایک ذہن تھا کہ صاحب جو جاگیردار، جو زمیندار اور جو بڑے لوگ ہیں انہی کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، ہوتا بھی یہی تھا۔
ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے اپنے بچپن میں، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے اس وقت تعلیم کا تصور یہی تھا، لیکن آج جو ہے وہ تعلیم کا تصور جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ آج جو ہے وہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور دیکھا بھی یہی جا رہا ہے عام طور پر وہ طبقہ جو کمزور ہے، وہ طبقہ جو بچھڑا ہوا ہے، وہ طبقہ جو ٹھیلا اور کیا نام ہے خونچہ لگانے والے ہیں، عام طور پر جو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں اور بچیوں میں جو ہے وہاں سے بھی نکل کر کے صلاحیتیں جو ہیں ابھر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو تعلیم کا ایک تصور تھا وہ بہت محدود تھا، اور آج تعلیم کا تصور جو ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ اس لیے بالکل کھلا ہوا میدان ہے، ہمارے بچے جب چاہیں اور جس سمت میں چاہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑھ سکتے ہیں اور وہ آگے آ سکتے ہیں، اور آگے آ رہے ہیں بچے، ایسی بات نہیں ہے کہ بچے آگے آ بھی رہے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں جو سید احمد خان کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو ایک قدم تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جو راہ انہوں نے ہموار کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی بھی اتنے سالوں کے بعد آج بھی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ جیسے ابھی اس چھوٹے سے شہر میں کچھ لوگ نکل رہے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں ابھر کر کے سامنے، جو اپنے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ابھی شروعات بھی کی ہے، فاضل صاحب نے بھی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تو شروعات ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کیسے تعلیم حاصل کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگریز بن جائیں، قطعی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انگریزی تو کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، جیسے کہ بتایا گیا کہ صاحب کے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے اقرا، تو تعلیم ہم حاصل کریں گے، مسلمان تعلیم حاصل کرے گا اپنے دائرے میں رہ کر کے، لیکن وہ دائرہ جو ہے اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ دائرہ اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہندوستان میں ایک دو نہیں کئی جگہوں پر ایسا، اور ہمارے جو مفکر ہیں آج کے دور کے، جو ہمارے جو ایک بڑے علم داں طبقہ جو ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ صاحب مسلمان اپنے ادارے قائم کریں، چھوٹے ہی پیمانے پہ کریں۔ جیسا کہ ابھی ان کا اسکول جو ہے 1 سے 8 تک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ادارہ ایسا بھی ہو کہ 1 سے 6 تک کیا نام ہے اس کی کوشش کرے۔ ہم بھی الحمدللہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی ایک اچھی کارکردگی کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے۔ لیکن آج کے ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایک جگہ میرے پاس تھی، ہم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور ابھی الحمدللہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد اور اس کے ساتھ ہال، اور اوپر میں جو ہے 4 جو ہے بڑے بڑے ہال، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلاس روم جو ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ ایسے 4 جو ہیں وہ کلاس روم جو ہے الحمدللہ اس کی ڈھلائی ہو چکی ہے، باقی سب کام ابھی چل رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ صاحب جس اعتبار سے بھی ہو، مسلمانوں کے پاس جیسی بھی صلاحیتیں ہوں اس کو بروکار لانا ہے، اور اپنے طور پر جو ہے ہم اپنے تعلیم کو اب اس میں جو ہے اب ہمارے بچے جو جائیں گے تو اس میں جو ہے تعلیم حاصل کریں گے، وہ انگلش میڈیم بھی رہے گا اور اس میں دینیات بھی رہے گی۔ وہ بچے جو ہیں انگلش بھی حاصل کریں گے، اردو بھی پڑھیں گے، اردو بھی لکھیں گے، دینیات بھی پڑھیں گے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں آج بھی آپ دیکھیں، جو بوڑھے پرانے بزرگ لوگ ہمارے ہیں، انہوں نے جو مکتب میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں جو پڑھ لیا تھا، بعد میں اگر ان کو موقع نہیں ملا، جو وہاں وہ پڑھ چکے تھے، اسی کی بنیاد پر پوری جو ہے عمارت کھڑی ہے ان کی، اسی سے بیچارے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اسی سے وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، اسی سے وہ ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہر جگہ آپ غیروں کے اداروں میں آپ جائیے، بچے ہمارے جاتے ہیں اور چھوٹی سی عمر میں جاتے ہیں، 3 سال کی 3.5 سال کی عمر میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پر ان کو بتایا جائے کہ صاحب تم مسلمان ہو، یا تمہاری بنیاد کیا ہے اور تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے۔ اب بچے وہیں سے 3 سال کے بعد سے پڑھ کر کے وہ 20 سال تک بچے جو ہے اسی ماحول سے پڑھ کر کے نکلے، ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے سامنے کچھ دینی بات رکھی جاتی ہے تو ان کے ذہن میں بات آتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ادارے ہم قائم کریں، اور اس کی شروعات الحمدللہ پورے ملکی پیمانے پر ہو چکی ہے، ہمارے شہر کے پیمانے پر ہو چکا ہے، اور اسی طرح سر سید کو ہم یاد کریں گے اور ان کے کارنامے کو ہم دیکھیں گے، اور ان کے کارنامے پر ہم ذکر اور چرچا کریں گے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہماری جو ہے اور آگے بڑھتی جائے گی، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب صادق انور صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے سر سید احمد خان اور ان کے خدمات اور ان کی شخصیت پر، ان کے کارنامے پر جو ہے آج ایک چھوٹی سی مجلس بلائی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم سے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ تھوڑے ہیں لیکن تعداد بہت بڑی ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تعداد جو ہے وہ میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے، تعداد جو ہے وہ میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے، تعداد جو ہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک فکر اور ایک جذبہ اور ایک کہتے ہیں جو کریم جو لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں سے لوگ ہیں وہ۔ نہ ہو جوہر اگر کوئی تو پھر تعداد بے معنی، نہ ہو جوہر اگر کوئی تو پھر تعداد بے معنی، ہزاروں جگنوں سے بھی اندھیرا کم نہیں ہوتا۔ تعداد نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جوہر ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہیں صاحب جوہر ہیں، صاحب فکر ہیں، اور آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، تو جہاں آپ کے ذریعے اگر کوئی چیز اگر عمل میں آتی ہے بہت صحیح ہے، اگر کہیں پر لوگ کر رہے ہیں تو اس میں بھرپور آپ کا ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا تعاون ہونا چاہیے، اور ہم اسی کے کام ہوں جو اچھائی کام ہوں اس میں جو ہے تعاون کرو، اس میں جو ہے مل کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہی یہ مشن بڑھے گا اور یہ مشن جو ہے آگے جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات ہمارے بعد میں آئے ہیں، ان کو بھی کچھ کہنا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔